سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو ہم اپنا پورشن ہے جو بیلنس ہے کھانے کا, یہ جو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور گرم چیزوں کی جانب بڑھ جاتے ہیں, بے تحاشا استعمال پھر اس کا کرتے ہیں, تو کس طرح سے ایونچولی ہمیں اس کا جب سمرز آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ نقصان بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل پائے, نہاریاں, نان چنے, گرم ناشتے, تو پورشن کا خیال بالکل بھی نہیں رکھا جاتا ہے. جی بالکل. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو, جزاک اللہ خیر. دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ ہم بعض اوقات زیادتی کی طرف چلے جاتے ہیں, جی تو سمپل سی بات ہے, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر آپ فروٹس کا پورشن اپنی ڈائٹ میں بہت زیادہ لے رہے ہیں, ویجیٹیبل کا پورشن بہت زیادہ لے رہے ہیں, یا سارا وقت سردیوں میں ساگ ہی کھائی جا رہے ہیں یا مچھلی ہی کھائی جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اس کا ایک ایڈورس افیکٹ اور سائیڈ افیکٹ تو ہمارے باڈی کے اوپر ہوگا ہی ہوگا. تو ایک بیلنس ڈائٹ کے لیے اور ہیلتھی لائف گزارنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ کے اندر ہر فوڈ گروپ سے ریلیٹڈ ایک کنسیڈریبل پورشن شامل ہو. اس کے اندر فروٹس کی بھی 3 to 4 سرونگز ہوں, ویجیٹیبلس کی بھی 3 to 4 ہوں, 2 to 3 میٹ اور ملک کی پورشن بھی ہو, فیٹ بھی اسپیرنگلی یوز ہو, سیریلز اور ہول گرینز بھی ہوں. تو ہر چیز کا پورشن سائز ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ میں ہماری ڈائٹ میں ہوگا تو ہم بیلنس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں, جو کہ جس کے لیے شاید ہمیں تھوڑی بہت لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز بھی کرنی چاہیے, لیکن اس سے پھر یہ ہے کہ ہم ایک ہیلدی لائف کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سردیوں کی ہی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے, تو سردیوں میں ڈرائی فروٹس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کتنی زیادہ افادیت ہے, کتنی کوانٹٹی یوز کرنی چاہیے, کون سے ڈرائی فروٹس ایسے ہیں جن کا زیادہ آپ کو بینیفٹ ملتا ہے؟ بہت سارے ڈرائی فروٹس ایسے ہیں جن کا بے تحاشا فائدہ ہے, کیونکہ ان کے اندر ایلومینیم, زنک ہوتا ہے. خاص طور پہ آلمنڈس کے حوالے سے ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ان کے اندر زنک کا کانٹینٹ بہتر طریقے سے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میموری کے اندر یہ ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو پسٹیچو ہے اس کی بہت زیادہ افادیت ہے, کیشیو نٹس کی بہت زیادہ افادیت ہے, اور اس کے علاوہ والنٹس, ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس کے مطابق ہم 6 سے 8 دانے اگر آلمنڈس کے استعمال کریں تو اس سے میموری ریٹین ہوتی ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے یہ بہترین ہے جن کو ڈپریشن یا انزائٹی کی وجہ سے یا اسٹریس ڈس آرڈر کی وجہ سے میموری کا مسئلہ ہو. اچھا دوست صاحبہ, میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے ہمارے ہاں بہت ساری جو غذائیں ہیں وہ سردیوں سے ہی منسوب کر لی گئی ہیں. میں لاسٹلی پوچھنا چاہوں گی, فش کے ہم بے تحاشا فائدے سنتے ہیں, جو لوگ ڈائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, یا اگر بہترین غذاؤں کا ذکر کیا جائے, پروٹین کا ذکر کیا جائے, تو اس میں مچھلی ہمیں مختلف طرح کی جو اس کی ٹائپس ہیں وہ سر فہرست ملتی ہیں. ہمارے ہاں مسکنسیپشن یہ ہے کہ گرمیوں میں تو مچھلی آپ نے لینی نہیں ہے. پریگننٹ خواتین کو ہم مچھلی کھانے سے فرسٹ 3 months 4 months ہم روکتے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ واقعی ہی گرمیوں میں مچھلی کے استعمال سے کسی قسم کے نقصانات ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے اس کو جسٹ مسکنسیپشن کہا کہ نہیں, استعمال تو پورشن میں ہونا چاہیے, obviously پورا سال کیا جا سکتا ہے. بہت ساری باتیں ہمارے درمیان میں مسکنسیپشنز ہیں, لیکن ریسرچ یہ پروو کرتی ہے کہ گرمی یا سردی میں مچھلی کا استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مچھلی کے اندر سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس کے اندر اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز موجود ہیں. یہ پھر ہماری کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو بہتر بناتے ہیں. اور پریگننٹ خواتین کے لیے بھی کچھ فرسٹ 3 ٹرائمیسٹرز کے درمیان میں اگر وہ مچھلی کا استعمال کرتی ہیں تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی مذائقہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے انڈا اور مچھلی بند کیا جاتا ہے. ہاں, کیونکہ اس کی وجہ سے وومب کے اندر جو بیبی ہوتا ہے اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بڑھتی ہے. تو میرا خیال ہے فائدہ مند ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب اگر فروٹس کی ہم اسپیسیفکلی بات کریں, جو فروٹس موسمی پھل یقینی طور پر وہ ہم سب کو کھانے چاہیے, لیکن جو موسمی پھل سردیوں میں زیادہ تر ہوتے ہیں, سٹرس فیملی جس طرح سے کنو ہے, مالٹا ہے, موسمی ہے, اس کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے. ایک کوانٹٹی تو اچھی ہونی چاہیے, لمٹ میں کرنا چاہیے یوز, لیکن زیادہ تر ایشوز جو ہمیں رہتے ہیں, نزلہ, زکام, اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے. اچھا, ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو سٹرس فروٹس کی الرجی ہوتی ہے, اور وہ اگر اورنجز, مالٹا یا فروٹر کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کو انفیکشن, انفلوئنزا یا الرجی کے سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جن کو اورنجز, مالٹا یا فروٹر وغیرہ سے یا سٹرس فروٹ سے الرجی ہو, ان کو ڈاکٹرز بھی اور ڈائٹیشنز بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ اس کی انجیکشن کو سیزیٹ کریں, سٹاپ کریں. ٹھیک ہے. لیکن نزلہ, زکام اور کھانسی کے حوالے سے میں یہ یہاں پر اس شو کے ذریعے تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں
باہر کے ملکوں کی بنسبت یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ جیسے کسی کو نزلہ زکام یا کھانسی ہوا تو ہم فوراً سے اینٹی بایوٹکس کی طرف سوئچ کرتے ہیں which is I don't think so it is a good idea. ٹھیک ہے. بہترین طریقہ یہ اگر کسی کو نزلہ زکام کھانسی ہو اینٹی بایوٹک اور اینٹی الرجی اینٹی ہسٹامینز وغیرہ لینے کے بجائے اس کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے بنفشہ کا جو شاندہ کسی بھی پنساری کی دکان سے آسانی سے مل سکتا ہے اس کو رات سونے سے پہلے 3 دن لگاتار لے تو ودن 3 days واقعی میں زکام کھانسی گلا خراب بہتر ہوتا ہے. اور یہ آپ نے اس کا ذکر کیا یہ تو ویسے بھی ونٹرز میں اگر ہم آن اینڈ آف لیتے رہیں ویکلی یوز کرتے رہیں ٹوائس اے ویک یوز کرتے ہیں تو اس کا آئی تھنک جس کو نزلہ زکام نہیں ہے تو پھر بھی فائدہ ہی ہوگا. اچھا ایک اور چیز جیسے کہ کہا میں نے کہ ہم ہر چیز کو گرمی سردی سے منسوب کر لیتے ہیں اور خود ہی سے کر لیتے ہیں ایکسپرٹ سے پوچھے بغیر. جیسا کہ ہم گرمیوں میں فش کا استعمال نہیں کرتے اسی طرح ہم سردیوں میں دہی کا استعمال نہیں کرتے. اور چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ اینٹی بایوٹکس ہمارے ہاں ذرا سی کھانسی ہوئی نزلہ زکام ہوا تو اینٹی بایوٹکس لی جاتی ہیں تو دہی پرو بایوٹک ہے تو ہم دہی تو بالکل کھانا پسند نہیں کرتے ان ونٹرز. بالکل ہمارے ہاں خاص طور پہ نوجوان نسل کا یہ رجحان ہے کہ ہم جو ہیلدی اور نیچرل چیزیں جو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں ان کی طرف اتنا کھانے کے انٹرسٹ نہیں رکھتے. دہی بھی ان میں سے ایک ایسی غذا ہے جو کہ رچ ہے ود پرو بایوٹک جیسا کہ آپ نے بتایا جو کہ ہماری گٹ ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے ہمارے امیون سسٹم کو اس لیے بہتر بناتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر گڈی بیکٹیریا یا گڈ بیکٹیریا بنتے ہیں. تو دہی کا استعمال گرمی سردیوں بالکل وہ بھی دہی لے سکتے ہیں. لیکٹوز انٹالرنٹ کا کیس ذرا تھوڑا سا اس لیے فرق ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو کیلشیم سے جو دودھ نہیں لے سکتے پھر وہ دہی استعمال کر سکتے ہیں. لیکٹوز سے بیسکلی الرجی ہوتی ہے تو اس میں ذرا تھوڑا سا دھیان کرنا پڑے گا. کوئی ایسا ڈیریویٹو جو کہ لیکٹوز فری ہو تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں امیونٹی کے حوالے سے آپ ڈسکس کر رہی ہیں ابھی ہم سن رہے ہیں اور چائنا میں بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دوبارہ سے کورونا کے ایک ویریئنٹ کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کورونا کا ایک نیا ویریئنٹ بھی آ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی اپنی ڈائٹ میں ایسی کون سی چیزیں ہم ایڈ کریں جس سے امیونٹی لوگوں کی اسٹرانگ ہو کورونا سے بچا جا سکے؟ ابھی بالکل آپ نے یوگرٹ کی بات کی تو کورونا میں امیونٹی کا بوسٹ ہونا بہترین اس کو کمبیٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی امیونٹی کو بوسٹ کر لیں. اس میں وائٹامن سی رچ فروٹس تو ہیں ہی یعنی کہ آپ اورنج جوس کا استعمال کریں اور آئرن رچ جو ہے ایپل جوس کا استعمال کریں. یخنی کا استعمال کووڈ کے کیسز میں بہترین ہے کیونکہ اس سے منرلز ہوتے ہیں اور عام طور پہ کووڈ کے پیشنٹس کو لیتھارجی یا ٹائرڈنس یا دے اسٹوپ ڈاؤن اور ان کو تھوڑا سا ویکنس ہوتی ہے تو اس کے لیے یخنی یا براth کا استعمال بہترین ہے. وائٹامن سی سے رچ اورنجز کا استعمال بہترین ہے. یوگرٹ کے اندر اگر السی کے دانے ڈال لیے جائیں تو وہ بھی کووڈ کے کیسز میں بہترین ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ حد تک وائٹامن سی ہوتا ہے جو ہمیں انفیکشن سے ریسپائریٹری کنجیشن سے اور لنگ کنجیشن سے. آپ نے السی کا ذکر کیا سیڈز ہمارے ہاں بہت ہی انڈر ریٹڈ میرے خیال سے سمجھے جاتے ہیں. وہ لوگ جو کہ اویئر ہیں یا جو پڑھتے ہیں ان چیزوں کو یا ڈائٹ کے بارے میں جانتے ہیں دے نو کہ کتنے فائدہ مند ہے اور ویسٹ میں کتنا یوز کیا جاتا ہے. بڑا آسان طریقہ ہے اگر آپ کسی چیز میں یوز پہ نہیں کریں تو آپ روٹی میں چیا سیڈ فلیکس سیڈز ایڈ کریں اور آپ اپنے بچوں کو بھی کھلائیں. اس سے کتنا فائدہ ہے ڈاکٹر صاحبہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بالکل میں اپنے ذاتی طور بھی کسی بھی کلائنٹ کو اگر ڈائٹ پلان دیتی ہوں تو اگر اس کو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ تم پورشن سائز کنٹرول کر لو تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 3 مہینے بھی وہ پورشن سائز کنٹرول کر لے تو کنسیڈریبل ویٹ ریڈکشن نہیں ہوگی. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن سیڈز کا آپ نے بات کیا اس کو ڈائٹ کے اندر ایڈ کر کے اس کا ویٹ ریڈکشن کی طرف ویٹ ریڈیوس کروایا جائے. اس میں سیسمی سیڈز بھی ہیں فلیکس سیڈز بھی ہیں چیا سیڈز بھی ہیں اور یہ جو تل ہوتے ہیں ان کے اندر وائٹامن ڈی کی انتہا ہوتی ہے. خاص طور پہ وہ پیشنٹس جن کو رومٹائڈ آرتھرائٹس یا آٹو امیون ڈس آرڈرز ہوں جن کے اندر وائٹامن ڈی کی عام طور پہ کمی ہو جاتی ہے. اور وائٹامن ڈی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ دوپہر میں بھی اگر آپ سورج کی روشنی میں بیٹھ جائیں تو یو ول گیٹ وائٹامن ڈی بٹ دس از اے میتھ. صبح طلوع آفتاب والی روشنی میں جو وائٹامن ڈی ہے شبنم کے قطرے کہتے ہیں گھاس پر پڑ رہے ہیں اسی میں کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر یو وی ریڈیشنز نہیں ہوتی تو اب آپ کو وہ اب سن لائٹ میں صبح طلوع آفتاب بیٹھے گا اس سے بہتر ہے کہ تل کا استعمال کیا جائے. ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی اور غذا کے حوالے سے کھانے کا پورشن کس طریقے سے بہتر آپ رکھ سکتے ہیں. لوگ ہم انوار کتنی بھی باتیں کر لیں لوگ پھر بھی بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیں نبیہ لوگ میں نے کافی لوگوں کو سنا جو کہتے ہیں کہ کھانے میں ہی ان کی زندگی ہے تو وہ
खाने को ही अपनी कोई हर जिंदगी कोई का एक मेरी बहुत तरह बड़ा consistent तो हिस्सा हो नहीं समझते हैं। सकता है। यकीनी तौर पर नहीं हो सकता। ब्रेक Break लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।